लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते की ये हमारी पहली स्ट्रीम है और इंशाल्लाह आज से 5 दिन तक हम आपके रूबरू होंगे, डेली रात में 8 बजे से 9 बजे तक। आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर आइएगा। इसी तरह हमारी जो लिंक्स आप तक पहुंचती है, आप ज़रूर भी ज़रूर इसको दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके इस प्रोग्राम में फ़ायदा उठा सके और वो अपने मसाइल को जान सके ताकि वो किताब व सुन्नत के मुताबिक अमल कर सके। तो आज भी इंशाल्लाह हमारे साथ शेख मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में इंशाल्लाह हमें देंगे। मैं आपको बता दूं, हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। उस लिंक से आप डायरेक्ट हमारी स्ट्रीम में ज्वाइन होकर के शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं या आप अपने सवालात हमें कमेंट्स में भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम आप लोगों के सवालात लेंगे। तो आइए शेख सबसे पहले शेख को ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खैरियत से हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। तो हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जिन भाई बहनों को सवाल करना है हमारी स्ट्रीम यार्ड के लिंक से वो ज्वाइन होकर के सवाल कर सकते हैं। ये हमारे पहले गेस्ट है सिस्टर रेहाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे रज़ाई माँ होती है वो उसकी क्या मुद्दत होती है, कितना टाइम उसको दूध पिलाने के बाद वो रज़ाई माँ बनती है? जी रज़ाई माँ की क्या मुद्दत होती है, मतलब सवाल थोड़ा और वाज़ेह कीजिए। जी मेरा मतलब है कि महीना पिलाने से वो रज़ाई माँ बनती है, साल पिलाने से, या कुछ दिन, कैसा है वो? रज़ाअत का जी सबूत कब होगा? बिल्कुल। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रज़ाअत के बारे में आपने सवाल किया है, तो इसमें दो अहम चीज़ें हैं जिनको आप समझें तो इंशाअल्लाह मसला आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा। पहली चीज़ ये कि किसी बच्चे को अगर कोई औरत उसकी माँ के अलावा कोई औरत दूध पिलाती है तो दोनों के दरमियान रज़ाअत का रिश्ता उस वक्त साबित होगा जब कम से कम वो 5 बार उसे दूध पिलाएगी। कम से कम 5 बार। अगर 5 बार से कम किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिलाया है तो उससे रज़ाअत साबित नहीं होगी। जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है कि पहले ये तादाद 10 थी, कुरान के अंदर नाजिल हुई थी 10, फिर बाद में ये हुक्म मनसूख हो गया और 5 बार पिलाने वाला जो हुक्म है वो अब जो है मुहकम है और साबित है। तो अगर कोई औरत 5 बार दूध पिलाएगी तो उससे रज़ाअत साबित होगी। 5 बार का मतलब क्या है? 5 बार का मतलब ये है कि बच्चे को औरत ने दूध पिलाना शुरू किया, बच्चे ने अपनी रजा और रगबत से दूध पीना शुरू किया और उसके बाद वो उसने छोड़ दिया। आसूदा, जाहिर है जब बच्चा आसूदा होता है तो छोड़ देता है। कभी ऐसा होता है कि सांस लेने के लिए थोड़ा सा उसने चंद सेकंड के लिए छोड़ा, तो इसको छोड़ना नहीं कहते हैं, बल्कि वो मुकम्मल तौर से पी करके आसूदा हो जाए। एक मजलिस में उसने जितनी देर भी उसको पीना है पिए, 5 मिनट 10 मिनट, इसको कहते हैं एक बार। अब उसने एक बार पी लिया, अब जब फिर दोबारा उसको जरूरत होगी, चाहे उसी दिन या किसी दूसरे दिन या दूसरे महीना, कोई इसकी कैद नहीं है, जब दोबारा पिलाएगी इसी तरह से एक मजलिस में एक बार तो ये दूसरी बार होगा। इसी तरह से करके जब वो 5 बार पिलाएगी तब उसको रज़ाअत साबित होगी। तो ये पहला मसला है जिसको आप अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा मसला इसमें यह है कि उस बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी किस उम्र में वो औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी तब रज़ाअत का रिश्ता साबित होगा दोनों के दरमियान।
اس سلسلے میں علماء کے درمیان آپ تھوڑا اختلاف پائیں گے، لیکن صحیح بات ادلہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ بہت سارے فقہا کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ 2 سال اس کی مدت ہے، لیکن دراصل صحیح بات یہ ہے کہ اس کی مدت 2 سال نہیں ہے، کیونکہ بچے کی جو رضاعت کی مدت ہے، رضاعت ایک وصف ہے، رضاعت ایک وصف ہے، جب تک یہ وصف پایا جائے گا تب تک وہ مدت پائی جائے گی، اور یہ وصف 2 سال سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، 2 سال کے بعد بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کی مدت کو 2 سال سے تحدید کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وصف ہے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جب تک جس عمر تک بچے کی بنیادی غذا دودھ ہو اور بچہ اپنی رضا اور رغبت سے دودھ پی رہا ہو، یہ 2 شرطیں ذکر کرتے ہیں فقہا، اس کی بنیادی غذا دودھ ہو اور بچہ اپنی رغبت سے دودھ پی رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی عورت اسے دودھ پلاتی ہے ایسی عمر میں، ایسے مرحلے میں، تو ہم کہیں گے کہ رضاعت ثابت ہو گئی۔ اب جیسے اگر کوئی بچہ دودھ پی رہا ہے 4-6 مہینے کا، سال بھر کا ہے، اس کو الگ سے تھوڑا سا اس کی ماں کچھ کھلا بھی دیتی ہے، اس کو شہد کھلا دیا یا کوئی اور، ابھی تو اس زمانے میں بہت ساری چیزیں کھلانے کے لیے بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں اناج کی، یا تھوڑا سا اس کے منہ میں چاول ڈال دیا یا کوئی کھانے پینے کی چیز ڈال دیا، تو لیکن وہ چیز بچے کی بنیادی غذا نہیں ہے، وہ ایک جانبی چیز ہے جو اس کو دے دیا گیا، بنیادی غذا ابھی بچے کی دودھ ہی ہے، تو اس کا مطلب ابھی وہ مدت باقی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک اس کی بنیادی غذا، یعنی جس چیز پر بچہ جی رہا ہے، جس سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے، وہ اس کی بنیادی غذا ہے، جب تک اس کی بنیادی غذا دودھ ہوگی تب تک وہ مدت رضاعت میں ہوگا۔ اب یہ مدت 1.5 سال میں بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ مدت 2.25 سال 2.5 سال بھی جا سکتی ہے، تو بہرحال اس مدت میں اگر اس کو دودھ پلایا جاتا ہے تو اس سے رضاعت ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الرضاعۃ من المجاعۃ، اسی طرح سے رضاعت کے بارے میں ہے کہ ما فتق الامعاء، اس کی جو پیٹ کی ضرورتیں ہیں، اس کی جو نشو نما ہوتی ہے، جب تک اس دودھ سے اس کی نشو نما دودھ پر ڈیپینڈ ہو تب تک اس کی مدت رضاعت ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال نہیں ہے، 2 سے کم بھی ہو سکتی ہے، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ بچہ کب تک دودھ پر ڈیپینڈیبل ہے، تب تک اس کی مدت رضاعت ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ۔ جی سسٹر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر یکم۔ اچھا شیخ، اس میں ایک چیز یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ بچے کو دودھ کب تک پلانا چاہیے؟ کیا مدت شریعت نے متعین کی ہے بچے کو دودھ پلانے کی؟ دیکھیے اس میں 2 مسئلہ ہے، ایک مسئلہ تو ہے اختیاری، اختیاری مطلب جب تک اس کی ماں چاہے اس کو دودھ پلا سکتی ہے، اس پر کوئی قید نہیں ہے کہ تم کو اتنے دن میں بند کر دینا ہے۔ جی۔ اور ایک مدت ہے واجبی، واجبی مدت کب ہوگی؟ جیسے میاں بیوی کے درمیان فرض کیجئے طلاق ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے، دونوں کے درمیان طلاق ہو گیا، اب وہ شوہر چاہتا ہے کہ میرے بچے کو آپ دودھ پلاؤ، گرچہ طلاق ہو گیا لیکن بچہ تو آپ کا بھی ہے، تو آپ اس بچے کو دودھ پلاؤ، وہ عورت منع کر رہی ہے کہ نہیں میں آپ کے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی۔ اب ایسی صورت میں اس عورت پر واجب ہے کہ کم سے کم 2 سال تک وہ دودھ پلائے، 2 سال تک اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے شرعاً، اور اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، لمن اراد ان یتم الرضاع، یہ کب ہوگا؟ جب ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے یا اس کا شوہر چاہتا ہے کہ بچے کو آپ کم سے کم 2 سال تک دودھ پلاؤ، تو ایسی صورت میں اس کو 2 سال دودھ پلانا ہوگا، اس میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے تو اس کی کوئی مدت نہیں ہے کہ 1.5 سال میں آپ دودھ چھڑوا دے رہے ہیں یا 2.5 سال تک پلا رہے ہیں، ایسی کوئی قید نہیں ہے شریعت میں۔
جی جزاک اللہ خیر شیخ، بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سرفراز نواز، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں بھائی، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں شیخ سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز سنائی دے رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز، بولیے. جی جی شیخ، سوال یہ ہے کہ ہماری کمپنی ہے، یعنی کہ ہم لوگ ایک ہائپر مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، ان کو ڈسکاؤنٹ بھی دیا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ ان لوگ جو خاص جگہ پہ رکھنے کے لیے کچھ فیس مانگا جاتا ہے، تو یہ کیا دینا یہ جائز ہے؟ یہ میں پوچھنا، یہ میرا سوال ہے. جی شیخ ارشد، میں سوال بھائی کا سمجھ نہیں ایک سکا، مرتبہ آپ کو تھوڑا سوال واضح کرنا. دوبارہ ریوائز کریں سرفراز میں، ایک بار کریں وہی سوال. جی 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 ضرور. جی 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 میں یہاں پہ گلف میں ہوں ایکچولی، تو ہماری کمپنی جو ہے ایک ہائپر مارکیٹ یعنی کہ سپر مارکیٹ کو سپلائی کرتی ہے پروڈکٹس کو، جی تو ان کو ہم لوگ کو ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ میں جو کہ ڈسکاؤنٹ دینا پڑتا ہے جو سیلنگ ہاں پرائس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ اس کے بعد جو ہے ایک خاص جگہ پہ ہم لوگ ڈسپلے کرنے کے لیے جو خاص جگہ ہوتا ہے ڈسپلے کرنے کے لیے، پروموشن ایریا بولتی ہے اس کو، تو وہاں پہ ڈسپلے کرنے کے لیے فیس مانگا جاتا ہے. تو ایک منتھلی مہینے میں ایک فیس مانگا جاتا ہے، تو یہ فیس کیا دینا کیا جائز رہے گا؟ یہ میرا سوال ہے. یعنی سپر مارکیٹ میں آپ لگا رہے ہیں نا؟ جی 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 ہمارا کانٹریکٹ رہتا ہے، یعنی کہ ہم لوگ آواز ڈسکاؤنٹ بھی کے دیتے ہیں ان درمیان لوگوں میں کو شروع. آواز مجھے کٹ جا رہی تھی، سوال بہت کلیئر نہیں ہو سکا. ارشد بھائی آپ سوال دہرائیں. ہاں میں بتا رہا ہوں شیخ. سرفراز بھائی مطلب ایسا ہے کہ سپر مارکیٹ میں آپ اپنا اسٹال لگاتے ہیں نا؟ اسٹال میں یعنی کہ ہائپر مارکیٹ میں ایک کیا بولتے ہیں، ہم لوگ کو تھوڑا جگہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹال نہیں ہوتا ہے ایکچولی، ان لوگ کا ہی سمجھ گیا میں، شیلف ہوتا ہے. ایک دکان کی طرح جی سمجھیے آپ کی، ہاں ہے نا، آپ کی اپنی دکان کی طرح. جی 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 اور جی پھر جو ایکسٹرا پیسہ آپ پے کر رہے ہیں وہ کس چیز کا پے کر رہے ہیں؟ ایکسٹرا پیسہ یعنی کہ کچھ خاص جگہ پہ رکھا جاتا ہے، جیسے پروموشن ایریا ہوتا ہے نا، ہاں 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 جو سمجھ خاص گیا. جگہ پہ. ٹھیک ہے، سمجھ گیا سرفراز بھائی. شیخ سوال یہ ہے نا کہ جی ایک ہائپر مارکیٹ میں یہ دکان لگاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مالز وغیرہ میں بانٹ دیا جاتا ہے نا دکانیں، تو ویسا ان کی بھی ایک دکان ہے، لیکن وہاں پر ایک ایریا ہوتا ہے جس کو پروموشن ایریا کہتے ہیں، جہاں پر وہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کو، دکانوں کو، پروڈکٹس کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اگر ہم اپنا کچھ لگاتے ہیں پروموشن کے لیے تو اس کا الگ سے ایکسٹرا چارج دینا پڑتا ہے، تو کیا یہ دینا درست ہے؟ سرفراز بھائی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 ہاں شیخ. ہاں، جو میں سوال سے سمجھا ہوں وہ یہ کہ جو مالز ہوتے ہیں یا ہائپر مارکیٹس ہوتی ہیں، وہ ظاہر ہے کسی ایک آدمی کا یا کچھ لوگ مل کے وہ مال بناتے ہیں، پھر اس میں الگ الگ لوگوں کو دکانیں یا وہ جگہ کرائے پر دی جاتی ہیں. آپ وہاں اپنی دکان کھول سکتے ہیں، آپ کو کرایہ دینا ہوگا منتھلی، وہ دونوں کا آپس میں ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور یہ کوئی بھی آدمی جو مال میں گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ طرح طرح کی کمپنیاں وہاں پر اپنا پروڈکٹ بیچتی ہیں. تو ظاہر ہے ان کمپنیوں کی دکانیں وہ نہیں ہوتی ہیں، دکانیں جو مال کا مالک ہوتا ہے اس کی ہوتی ہیں، وہ کرائے پر لیے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں کے درمیان کرائے پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں دکان کا میں ماہانہ یا سالانہ اتنا کرایہ لوں گا، اور اس کے علاوہ اگر میرے پروموشن ایریا میں کچھ ظاہر ہے کچھ جگہیں ایسی پرائم جگہیں ہوتی ہیں جو زیادہ اہم ہوتی ہیں، ان کا کرایہ زیادہ ہوتا ہوگا. تو اگر آپ یہاں پر آ کر کے پروموٹ کریں گے تو پلس ہم آپ سے یہ بھی چارج کریں گے. تو یہ سارا ایگریمنٹ پہلے سے ہوتا ہے ان کا، تو یہ ایک کرائے کی شکل ہے. تو بظاہر جتنی چیزیں بھائی نے ذکر کی ہیں اس میں کوئی اشکال اور حرج کی بات نہیں ہے. دکان کا کرایہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، دونوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے. اسی طرح سے اگر وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کسی خاص ایریا میں، اس کا بھی ایک خاص کرایہ ہوتا ہے. اگر آپ وہاں آنا چاہتے ہو تو وہ کرایہ ادا کرو، آ کر کے وہاں اپنا سامان جو ہے پروموٹ کرو. تو وہ بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے باقاعدہ، ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو بہرحال جتنی باتیں سوال کے اندر ذکر ہیں ان کی روشنی میں اس میں شرعاً کوئی اشکال اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی سرفراز آپ کو جی جواب مل گیا سرفراز بھائی آپ کے سوال کا؟ ہاں جی آپ جی جی اور ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی نہیں ایکچولی ہم لوگ سپلائر ہیں. آپ ان سے یعنی کہ ارشد ہم بھائی لوگ آپ یہ پوچھئے کہ آخر میں ان کو یہ اشکال کہاں پہ، ظاہر ہے کہیں پہ ڈاؤٹ ہوگا ان کو،
تبھی انہوں نے یہ سوال کیا ہے. تو ان کو ڈاؤٹ کہاں پہ ہے؟ ڈاؤٹ کہاں ہے؟ ڈاؤٹ یعنی کہ ہم لوگ سپلائر ہیں, ہائپر مارکیٹ ہوتا ہے نا, ہم لوگ سپلائر ہیں جو ہمارے پروڈکٹس کو وہاں پہ ہم لوگ دیتے ہیں, وہ ہمارے پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں جگہ پہ رکھ, یعنی کہ اگر نارمل شیلف ہے یعنی کہ نارمل جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی چارج نہیں ہے. اچھا اچھا. اور دوسری جگہ پروموشن ایریا ہے تو مطلب وہ لوگ کچھ چارج کرتے ہیں. تو یہ ہے, تو میرا سوال مطلب اشکال اس بات پہ آ رہا ہے کہ یہ یعنی کہ کچھ جوا یا سود کے چکر میں جائے گا, یہ میرا اشکال. نہیں, اب سوال واضح ہے, ویسے ہی ہے سوال, بس فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹال ان کا نہیں ہے یا دکان ان کی نہیں ہے. مطلب ایک ہائپر مارکیٹ ہے. اب جیسے کوئی بھی مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں جو لگی ہوتی ہے تو اس میں الگ الگ اسٹالس لگے ہوتے ہیں اور چیزیں بک رہی ہوتی ہے الگ الگ کمپنیز کی. حالانکہ وہ کمپنی نے ہول سیل میں دے دیا ہوتا ہے, یہ ڈسکاؤنٹ سے اپنے سامان کو ڈسکاؤنٹ میں یا ہائپر مارکیٹ والوں کو بیچ دیتے ہیں. اپنا پروڈکٹ یہ ہائپر مارکیٹ والوں کو ڈسکاؤنٹ میں بیچ دیتے ہیں. اب وہ لوگ کسٹمر کو سپلائی کرتے ہیں, لیکن پرائم جگہ جو ہے نا جہاں پر پروموشن ایریا ہے وہاں پر پروموشن کے لیے وہ لوگ الگ سے پیسہ چارج کر رہے ہیں. کوئی حرج کی بات نہیں. دیکھیے یہ ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ کہیں جوا تو نہیں ہے. دیکھیے جوا میں کیا ہوتا ہے نا, جوا میں جو سامنے والی چیز ہوتی ہے مجہول ہوتی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس کا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, ملے گا تو کتنا ملے گا, یہ جوا ہوتا ہے. اور یہ جوا نہیں, یہ تو کرایہ ہے. آپ کا باقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں اتنی فلاں جگہ یہ اپنا پروموشن کروں گا اور اتنا دوں گا, سب کچھ واضح ہے. تو یہ من بابل اجارہ ہے, اس میں جوا کی کوئی ایسی شکل نظر نہیں آ رہی ہے. یعنی آپ نے جب ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا تو آپ نے تو پروڈکٹ بیچنے کا ایگریمنٹ کیا ہے نا, آپ کے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کا ایگریمنٹ نہیں کیا ہے. تو وہ ایگریمنٹ کا پیسہ اگر الگ سے چارج کر رہے ہیں پروموٹ کرنے کا, تو شیخ نے کہا کہ وہ کوئی جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور سوال کر سکتا ہوں شیخ؟ جی بولیے سرفراز بھائی. جی, یہ رافل ڈرا کے مسئلے میں یعنی کہ جو آواز ان کی بالکل پھنس رہی ہے, ہاں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہے آواز میں. جی بولیے سرفراز بھائی. ابھی صحیح ہے. جی رافل ڈرا کے معاملے میں یہاں پہ یعنی کہ کسٹمرز کو متوجہ کرنے کے لیے رافل ڈرا کیا جاتا ہے ہائپر مارکیٹ میں. اوکے, تو اس میں یعنی کہ کچھ رافل ڈرا جو لاٹری ہوتا ہے نا, رافل ڈرا, ہاں جو لکی ڈرا بولتے ہیں, لکی ڈرا. ٹھیک ہے سمجھ گیا, لکی ڈرا. جی. تو یعنی کہ ان کا کانسیپٹ یہ رہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں, متوجہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. تو پھر تو یعنی کہ کچھ ایک لمیٹیشن رہتا ہے, کچھ پیسے کا لمیٹیشن, یعنی اتنا خرید رہی ہوگے تو آپ کو یہ آپ انٹر ہو جاؤ گے ریفل ڈرا میں. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا یعنی کہ یہ کرنا کیسے ہے, یہ کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنے مال کو صحیح دام پہ بیچ رہے ہیں, کوئی زیادہ بھی نہیں کر رہے ہیں, کم بھی زیادہ نہیں کر رہے ہیں, اسی کیونکہ میں نے ایک فتاوا پڑھا تھا اس کے لیے. ہاں جی ٹھیک ہے. شیخ سوال میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. بھائی نے سوال لکی ڈرا کے بارے میں سوال کیا ہے, میں اس کا خلاصہ سوال کا میں سمجھ گیا. بہت ساری دکانوں میں آفر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اتنے کا سامان خریدا تو آپ کو ایک کوپن ملے گا, اور اگر اس کوپن میں آپ کو ایک مخصوص نمبر اگر آپ کا نکلا تو آپ کو جو ہے انعام ملے گا, کچھ ملے گا, جس کو کہ فقہا جو ہے جوائز مالیہ کہتے ہیں. اس سلسلے میں کسی دن ابھی قریب ہی میں بہت تفصیل سے میں نے جواب دیا تھا کسی قریبی ایپیسوڈ میں, اگر وہ جو ہے آپ ان کی رہنمائی کر سکیں تو وہاں جا کر سن لیں. بہرحال مختصر میں ان کو بتا دیتا ہوں اس کا جواب یہاں پر بھی. دیکھیے اس میں نہ تو مطلق طور سے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں, نہ مطلق طور سے جائز. اس میں کچھ تفصیل ہے, کچھ شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو دکان ہے, جو سامان بیچ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس لکی ڈرا کی وجہ سے, اس کوپن کی وجہ سے وہ اپنے سامان کا ریٹ بڑھا کر کے بیچ رہا ہو. اگر وہ بڑھا کر کے بیچے گا کوپن دینے کی وجہ سے تو یہ پھر جوا ہو جائے گا. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جو آدمی سامان خریدنے جائے اس کا مقصد وہ کوپن نہیں ہونا چاہیے کہ میں سامان اس لیے خریدوں کہ مجھے کوپن ملے گا, ہو سکتا ہے میرا نمبر آ جائے.
तो अगर उसका मकसद वो कूपन है तब जायज नहीं होगा। उसका मकसद सामान होना चाहिए, साथ में कूपन भी मिल गया। तीसरी चीज ये कि उसमें ऐसा वहां पर इस तरह का सिस्टम चलता हो कि जो है आमतौर से लोग या दुकान वाले तुजार जो हैं इस तरह का ऑफर देते हो, ऐसा ना हो कि उससे सारे दूसरे लोगों का नुकसान हो जाए जो छोटे तुजार हैं उनका। तो दूसरे लोगों का अगर नुकसान करना मकसद है तब भी जायज नहीं होगा। तो ये 2-3 शर्तें हैं मोटे तौर पर, हालांकि इसमें और बहुत सारी तफासिल हैं। तो ये 3 शर्तें मोटे तौर पर हैं, इनको आप देखें और इसकी रोशनी में उसके जायज या नाजायज होने का जो है आप उस पर हुक्म लगा सकते हैं। जी सरफराज भाई। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख पहले फर्स्ट और लास्ट तो समझ में आता है, लेकिन बीच का दुकानदार कैसे वो डिसाइड कर पाएगा शेख? अभी जैसे मैं अपने पास अगर ये रख रहा हूँ ऑफर, मैं अपनी दुकान में अगर रख रहा हूँ, तो सामने वाले की नीयत का मैं कैसे अंदाजा लगा पाऊंगा? अपनी तरफ से मैं 2 चीजें तो कर सकता हूँ कि रेट का पैसा ना बढ़ा उसका बिल्कुल नहीं नहीं देखिए अरशद भाई, जैसे जब हमने कहा कि जो ताजिर है, दुकानदार है, उसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उमूमी कायदा है तिजारत के बाब में ला दरारा वला दिरारा, आपकी किसी हरकत से दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मैंने जो हरकत की है दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं की है, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैंने दुकान खोल रखी है, सारे लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, मैं सामान अच्छा देता हूं, लोगों के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, सब मेरे पास आते हैं, तो जाहिर है इसमें दूसरे लोगों का नुकसान है। लेकिन भाई दूसरे लोगों के पास भी वो चांस है, आप भी करो, मेरा मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो ये जो हुक्म है ना, इसका ताल्लुक उस ताजिर से है, वो ताजिर फैसला करे, कस्टमर नहीं फैसला कर पाएगा। तो ये जो हम हुक्म बता रहे हैं वो ताजिर खुद फैसला करे कि क्या मैं इस काम को करूं कि ना करूं, क्या मैं लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। नहीं, बीच का जो नुक्ता है शेख कि लेने वाला आए तो उसकी नीयत कूपन लेने की ना हो, सामान लेने बिल्कुल की। तो ये तो बहुत क्लियर है अर्शद भाई। देखिए जैसे आपने सुना, एड में देखा कि फला मॉल में ऑफर चल रहा है, वहां पे कूपन दिया जाता है और सामान खरीदेंगे 1000 रुपए का तो एक कूपन मिलेगा और उसमें कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। आपको कोई जरूरत नहीं है सामान की, सर्दी के लिए स्वेटर वगैरह आप ला चुके हैं पहले ही, कोई जरूरत नहीं है सामान की। कहते हैं चलो 1000 रुपए की तो बात है, खरीदते हैं, स्वेटर तो मिल ही जाएगा, साथ में कूपन भी मिलेगा और उसमें हमारा निकल भी सकता है। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको सामान की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि आप भाई मॉल में गए, वहां पे लगा हुआ पहले से ऑफर, आप सामान खरीदने गए हैं, लेकिन साथ में आपको कूपन भी थमा दिया जाता है, तो यहां तो आप कूपन लेने नहीं गए थे। तो ये फैसला करना खरीदार के लिए बहुत आसान है, इसका फैसला करना। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख, वाज़ेह है। ये खरीदार के लिए ये रूल शेख ने बताया है कि आपका मकसद लेने वालों का ये ना हो। जज़ाकल्लाह खैर शेख। उम्मीद है सरफराज भाई आपको भी जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे सिस्टर शहनाज, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख मेरा सवाल ये है कि जैसे कि एक सिस्टर है और उनके पास मतलब अपना मकान है, मायके से मिला हुआ है, मकान भी है और मतलब मकान में जितने भी इस्तेमाल के सामान, बड़े सामान खास करके सब कुछ मतलब उनकी मिल्कियत में है। तो लेकिन उनके घर में मतलब दीनदारी पर कोई अमल नहीं करता है और उनका शौहर जो है मतलब वो खातून कभी भी इस तरह की बात करती है कि मेरी मौत के बाद मेरा जो भी सामान है सब कुछ शरीयत के मुताबिक सब कुछ तक़सीम किया जाए। तो ये बात इनको बहुत बुरी लगती है, मतलब उनको लगता है कि क्यों सबके बीच में क्यों इस तरह से बँटेगा, ये तो शरीयत का रूल ठीक नहीं है। तो और अगर वो ज़ाहिर करती हैं तो इस तरह से मतलब उनका शौहर उनके काम में मतलब साथ नहीं देगा, जैसे कई बार मकान की मेंटेनेंस वग़ैरह कराना पड़ता है, तो साथ नहीं देगा। तो इस डर से अगर वो खातून मतलब चुपके से अगर इस तरह की वसीयत लिखवा दे और अपने पास रख ले कि मेरी मौत के बाद मेरा जो भी कुछ माल है सब कुछ शरीयत के मुताबिक ही मतलब तक़सीम किया जाए, तो ऐसा करना कैसा होगा?
جی شیخ. سوال تھوڑا تو سمجھ میں آیا شیخ, لیکن درمیان میں آواز ان کی کٹ جا رہی ہے, تو اس لیے کئی سارے درمیان میں پوائنٹس جو ہے سسٹر مجھے نے مس ہو گئے. جی ریزنز بتائے ہیں شیخ, اس ریزنز کی وجہ سے اگر کوئی پہلے ہی نہیں, جو ہے آپ وصیت سوال لکھوا کو لے. کمپلیٹ آپ سوال کو پلیز دہرائیں پلیز. سسٹر نے یہ پوچھا ہے شیخ کہ اگر کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے کہ وہ پہلے سے اپنی وصیت لکھ دے کہ میرے جانے کے بعد میرا مال جو ہے کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے, چپکے سے لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لے, تو کیا وہ اس طرح کر سکتی ہے؟ ان کا یہی سوال ہے. جی بالکل, اب واضح ہے, کوئی بھی انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو, اس کے پاس جو مال ہے اس میں وہ انسان وصیت کر سکتا ہے. وصیت کرنے کا یہاں پر دو معنی ہے. ایک وصیت کی شکل تو یہ ہے کہ جیسے وہ انسان یہ کہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرے مال کا آدھا حصہ فلاں کو دے دینا, یا اس کا 1/3 فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو دے دینا. ٹھیک ہے, وصیت کی ایک صورت یہ ہے. اگر یہ صورت ہے وصیت کی, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو 1/3 سے زیادہ کوئی انسان وصیت نہیں کر سکتا, اپنے مال کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا, جو آٹومیٹک اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں وراثت پانے والا ہے, اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. تو یہ تو ہوا مال کی وصیت کرنا. دوسری شکل وصیت کی یہ ہے کہ آدمی یہ وصیت کرے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کو شریعت کے قوانین کے مطابق جو بھی اس کا مستحق ہے اس میں تقسیم کر دیا جائے. اس نے اپنی طرف سے کوئی طے نہیں کیا کہ کس کو کتنا دیا جائے, اس نے کہا میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے. یہ بالکل جائز ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ بچوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کرنا, آپ شرعی احکام کی پابندی کرنا, آپ برے کام نہیں کرنا, یہ وصیت ہے. تو ایک تو ہے مال کی وصیت اور ایک ہے نصیحت. وہ اصل میں وصیت نہیں, وہ نصیحت ہے. وہ نصیحت آدمی کر رہا ہے کہ میں جو بھی مال چھوڑ کے جاؤں گا اس کو جو ہے شریعت کے مطابق ہی تقسیم کرنا, اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کرنا. تو یہ دراصل نصیحت ہے. اس کو وصیت بھی کہا جا سکتا ہے, ورنہ وصیت دراصل مال کی وصیت ہوتی ہے. جی سسٹر, آپ کو جواب مل گیا اپنا؟ نہیں شیخ, میں نے اس لیے وصیت بولا کیونکہ میں ریٹرن میں مطلب اگر کرنا چاہوں اس طرح سے کہ ریٹرن میں, کیونکہ ایسے بتا دینے سے تو پھر پتہ چل جائے گا, پھر مطلب اس کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے, اس لیے مطلب بول کر کے نہ بتائے, وہ لکھ کر کے کوئی رکھ. حرج سنیے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اپنے مرنے کے بعد اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہیں تو زبان سے بھی کر سکتی ہیں, لکھ کے بھی کر سکتی ہیں. بھائی کتنے لوگ لکھ کر کے پوری امت کو نصیحت کرتے ہیں, اپنے بال بچوں کو, خاندان والوں کو نصیحت کرتے ہیں. تو آپ ریٹن میں بھی یہ چیز لکھ سکتی ہیں کہ میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے, ہر آدمی کو اس کا جائز حق دے دیا جائے. یہ نصیحت ہی ہے. یہ دراصل گرچہ آپ اس کو وصیت کہہ رہی ہیں, لیکن یہ دراصل وصیت نہیں, یہ نصیحت ہے. آپ اس کو وصیت بھی کہہ سکتی ہیں, کیونکہ وصیہ کی تعریف یہ ہے شریعت میں, تملیک المال بعد الموت, موت کے بعد کسی آدمی کو مال کا مالک بنانا. تو آپ نے کسی کی تعین نہیں کی ہے, مال کی بھی تعین نہیں کی ہے, آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جس کو جو جتنے کا مستحق ہوگا اس کو اتنا دے دیا جائے. تو دراصل یہ نصیحت ہے, جس کو آپ چاہیں زبانی کہیں یا لکھ کر کے کہیں, یہ وصیت نہیں ہے, گرچہ آپ اس کو وصیت کہہ رہی ہیں. جی سسٹر, واضح ہے آپ کا جواب؟ جی شیخ, شکراً, جزاک اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں حمزہ امین, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شارٹ میں آپ شیخ سے سوال کر لیں اپنا.
السلام علیکم شیخ. جی حمزہ امین بھائی. وعلیکم السلام. شیخ, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ابو جہل سے شادی کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے حمزہ امین بھائی. شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہلو. ہاں آ رہی ہے, بولیے. ہاں شیخ, حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے روکا تھا, تو شیخ اس سے ہم لوگ دلیل پکڑ سکتے ہیں, ریزن بھلے اچھا ہو تو, کہ آپ لڑکی پریشر ڈال سکتی ہے اپنے گھر والوں سے جب وہ دیکھیے سیکنڈ میرج کر رہا. یہاں پر یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شادی کا ارادہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا, لیکن بہت سارے لوگ اس حدیث کا غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ اس منع سے مراد تحریم ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مسائل میں کہ منع کرنا یہ الگ چیز ہوتی ہے, حرام قرار دینا الگ چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد تھے, اور انہوں نے کچھ وجہ بھی بتایا منع کرنے کے لیے. انہوں نے حرام نہیں کہا کہ دوسری شادی کرنا حرام ہے, منع کیا اور کچھ وجہ بھی بتایا کہ میرے دشمن کی لڑکی میری لڑکی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتی, میری بیٹی کو تکلیف ہوگی تو مجھے تکلیف ہوگی. تو اگر اس طرح کا کوئی ریزن ہے تو کوئی باپ کوئی سسر اپنے داماد کو منع کر سکتا ہے, وہ اس کے بعد اس داماد کو اختیار ہوگا. جی بھائی منع کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ مان ہی جائے گا, اس کو بھی اختیار ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے, تو منع کرنا الگ بات ہے, حرام قرار دینا الگ بات ہے. یہ تحریم نہیں ہے, یہ صرف منع ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹرانگ ریزن بتایا, اور یہ ریزن اس وقت نہیں ہوتا ہے. جی حمزہ امین بھائی, دلیل نہیں ہم لوگ کے گھر والے, لڑکی گھر والوں سے پریشر ڈال سکتی ہے کہ سیکنڈ میرج مت کرو. اور بھائی دنیا کی کون سی عورت ہے جو منع نہیں کرتی ہے؟ وہ منع کرتی ہے, لیکن منع کرنا اس کا حق ہے, شادی کرنا شوہر کا حق ہے. وہ چاہے تو اس کے منع سے متاثر ہو جائے, قبول کر لے, نہ کرے چاہے تو کر لے. شیخ لیکن وہ پریشر بھی ڈلوا سکتی ہے نا, بڑے انفلوئنشر آدمی. کیسا پریشر بھائی؟ بھائی کاہے کا پریشر؟ وہ بھائی تم کو رہنا ہے رہو, ورنہ جاؤ میں دوسری شادی کروں گا, پھر کیسا پریشر؟ جی کیسا پریشر؟ ہاں ٹھیک ہے شیخ. بھائی اس سے بڑا پریشر اور کون ہوگا؟ مجھے کرنا ہے, آپ کو رہنا ہے ٹھیک ہے, نہیں رہنا ہے کوئی بات نہیں, مع السلامہ. جی ٹھیک ہے. جی پھر بھائی, اس کے بعد کون سا پریشر ڈالے گی وہ؟ مطلب اب ایسا تو نہیں کہ جو ہے گن پوائنٹ پہ اس کو منع کر سکتا ہے کوئی. نہیں شیخ, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی انفلوئنشل آدمی کو بولے کہ اس کو روکو اور شادی کرنے سے, تو اس کو نصیحت کرو, تو یہ حرام تو نہیں ہو جائے گا نا؟ ہاں دیکھیے, اگر کوئی حرام قرار دے رہا ہے, یا اس طرح سے اس شادی کے دوسری شادی کے ساتھ جو ہے اس کا رویہ ایسا ہے کہ جیسے استہزاء والی بات ہے, یا اس کی تحقیر والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے وہ, تو ہمارے سماج میں تو یہی ہے نا کہ جیسے جو دوسری شادی کرنے جا رہا ہے گویا کہ جیسے کوئی گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے. بھائی ایک ہوتا ہے اپنی مصلحت کے لیے کسی آدمی کو کسی کام سے روکنا. میں جانتا ہوں, اقرار کرتا ہوں کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے جائز ہے, لیکن میری مصلحت اس میں ہے کہ وہ نہ کرے, تو یہ میرا حق ہے اپنی مصلحت کو ڈھونڈنا. لیکن اس کو جو ہے یہ سمجھنا کہ یہ گناہ کا کام کرنے جا رہا ہے, اس کے تئیں نفرت کا اظہار کرنا شریعت کے اس حکم کے تئیں, یہ تو کفر ہو جائے گا. تو ایسا اس زمانے میں بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سوکنوں کے درمیان یہ چیزیں پائی جاتی تھی. وہ غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فلاں کو دیکھا, انہوں نے امہات المومنین میں سے کسی کا ذکر کیا, تو کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی نہ کر لیں. تو ان کو بھی خدشہ تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کو تلاش کر رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں سوکن کے پاس چلے گئے. تو یہ ساری چیزیں فطری ہیں, تو فطرت کے حد تک اگر وہ مخالفت ہے تب کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں وہاں تک نہیں ہے.
हमारे समाज में तो ये है कि अगर कोई आदमी ज़िना कर लिया तो चलेगा, उस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने शादी कर लिया दूसरी तो पूरे हिंदुस्तान में 5 मिनट के अंदर अंदर, इस वक्त तो सोशल मीडिया का जमाना है, 5 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल जाएगी कि फला आदमी ने तो दूसरी शादी कर लिया। तो ये बात गलत है, बल्कि ये बात इतनी गलत है कि अगर आपके एतकाद से मुताल्लिक है, आप उस हुक्म के साथ कराहियत का इजहार कर रहे हैं, तो ये बात कुफ्र तक पहुंच सकती है। बाकी वो औरत का हक है, वो मना कर रही है, नापसंद कर रही है, फिर और शादी करना उस शौहर का हक है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, वाज़े है जी भाई, वाज़े होगा हमज़ामिन भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर वइयाकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है जुबैर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये है कि हम अपन जो वसीला लगाते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के आसमा सिफात से या अपने नेक अमल से, उससे किस तरीके से वसीला लगाए? एक मिसाल देकर बात समझाइए। और एक बार पूछिए जुबैर भाई, आपकी आवाज साफ नहीं आई मुझे। अपन जो वसीला लगाते हैं अपने नेक अमल का या अल्लाह के आसमा सिफात का, तो उसे एक बार मिसाल देकर समझाइए ना, किस तरीके से लगाना चाहिए। अच्छा, वो मिसाल पूछ रहे हैं कि हम लोग जो वसीला के साथ दुआ करते हैं तो उसको मिसाल दे करके समझाइए। जी, कुरान करीम की आयत है कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना है, अच्छे खूबसूरत बेहतरीन नाम है, और उनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। जैसे आप ये कहें, जैसे कहें कि ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू मेरे ऊपर रहम फरमा, अल्लाह ताला तू गफूर है, तू मेरी मगफरत फरमा। तो आपने अल्लाह ताला के इस्म का जिक्र किया और उसका हवाला दे करके अल्लाह ताला से आपने दुआ की, और अपने नेक आमाल का वास्ता दे करके उसकी मिसाल जैसे कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने तेरी रजा के लिए फला अमल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू मेरी फला ख्वाहिश पूरी कर दे। जी जुबैर भाई, समझ में आया आपको? शुक्रिया, समझ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट हैं हमारे महीन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी माहीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरशद भाई, आपसे बात करना था। जी फर्ज नमाज के बाद जो अज़कार हैं और पूरी नमाज खत्म होने के बाद क्या अज़कार हैं, ये आप 5 मिनट के मदरसे में हमें बताइए एक बार। जी ठीक है, इंशाल्लाह सिस्टर, जरूर। हाँ, शुक्रिया इंशाल्लाह आपको जरूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट, मैं सवाल के लिए अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। मैं ऐड कर रहा हूँ फैजुल इस्लाम भाई को। फैजुल इस्लाम भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं शेख से। जी फैजुल इस्लाम भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? फैजुल इस्लाम भाई ठीक है, शायद आप नहीं अवेलेबल। जी फरमाए, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख, मुझे एक तरीका जानना है आपके यहाँ से, कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि जैसे लड़के वाले कहते हैं कि हमें नहीं लेना है कोई चीज़ शादी में, ठीक है, वो पूरी तरह से अपनी बात पे जो है वो अडिग है कि नहीं हमें नहीं लेना तो नहीं लेना है। अगले वाले जो है, लड़की वाले जो है, वो कहते हैं कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम लड़की को दे रहे हैं। हम ये भी समझाते हैं कि ये सामान सारे लोग यूज करेंगे, तो आप हमें कैसे दे रहे हैं, आप पूरे घर वाले को दे रहे हैं, दहेज के हैसियत से दे रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से अगले को हम समझा सकते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना है या आपसे कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, असल में इनका कहना ये है कि उन लोगों को कैसे समझाएं। हाँ, सवाल मैंने सुना जी, वाज़ेह है सवाल। उनका सवाल ये है कि बहुत सारे लड़की वाले जहेज जो है जबरदस्ती देते हैं,
जी जी उनको समझाने का तरीका ये है, आप उनको बैठा करके चाय पिलाइए, पानी उनी पिलाइए, जब उनका दिमाग ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो उनको बताइए कि मेरे भाई, ये जो जहेज है, जो शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहेज की रस्म जो शक्ल इख्तियार कर गई है, हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं, और इस खत्म करने में आप हमारा ताउन कीजिए। ठीक है, आप अपने रजामंदी से दे रहे हैं तो आपका देना और मेरा लेना जायज है, बगैर किसी दबाव के आप दे रहे हैं तो आपका देना भी जायज है, मेरा लेना भी जायज है। लेकिन चूंकि हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये हालात ऐसे हैं जहां पर कुछ जायज चीजों से भी हमें रुकना होगा ताकि उस बीमारी से हम लड़ सकें। तो आप हमारा ताउन कीजिए, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन दुनिया तो नहीं जानती है। आपका पड़ोसी जब कल को शादी करेगा अपनी बच्ची की, तो आपने इतना सारा दिया हुआ है, वो अपनी बच्ची को खाली हाथ कैसे भेजेगा? वो भेजते हुए शर्माएगा, तो मजबूरन वो भी जो है देने की कोशिश करेगा। तो हम इसको खत्म करना चाहते हैं, इसमें आप हमारा ताउन कीजिए, और इसको इस जज्बे से कीजिए कि हम इस गलत रिवाज को खत्म करके एक नेक काम करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह से समझाएंगे तो कोई भी साहिबे ईमान होगा तो उसके समझ में बात आएगी। बस आप फकत जो है ऐसे कहते रहे, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और बाकी जो है फिर आने दीजिए, तो ऐसे नहीं खत्म होगा। जी भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी, जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है हमारे जो है कामिल शेख, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल यह है कि हम जहाँ से कपड़े ख़रीदते हैं, गारमेंट की शॉप है, जी वो ये कहते हैं कि आप हमारे मेंबर बन जाइए और 2000 रुपये जमा करा दीजिए, और 2000 रुपये जमा कराने के बाद आप जब तक कपड़े ख़रीदते रहेंगे आपको हम 10% डिस्काउंट देंगे। तो क्या ये सही है, गलत है? भाई का सवाल ये है कि कोई कपड़े की दुकान वाला कहता है कि आप हमारे मेंबर बन जाइए 2000 रुपया जमा करके, और जब तक आप हमारे यहां से कपड़े खरीदते रहेंगे तब तक हम आपको डिस्काउंट देते रहेंगे 10%। ये जायज नहीं है, ये सरासर हराम है। जी। वो जो आप 2000 रुपया दे रहे हैं, वो फकत इस बात का दे रहे हैं कि आगे आप कपड़ा खरीदोगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब आप कितना कपड़ा खरीदोगे, कितना डिस्काउंट से फायदा उठा पाओगे, ये सारी चीजें मजहूल हैं। गोया कि वो जो 2000 आप दे रहे हो एक मजहूल चीज के लिए दे रहे हो। जी। आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं, खरीदोगे कि नहीं, कितना खरीदोगे, कितना फायदा होगा, कुछ भी पता नहीं है, और इसी को क़िमार कहा जाता है, यही जुआ है। तो ये जायज नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी, जज़ाकल्लाह खैर कामिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। हमारे अगले गेस्ट है सज्जाद अंसारी, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा सवाल है कि पहले जो नॉन बैंकिंग होता था, जैसे बेसिल, सनसाइन, अदर जो बैंक होता था HDFC, उसका पहले मैं एजेंट था, ठीक है। तो मैं पार्टी का जी। पैसा 10 रुपया 20 रुपया करके उठा के बैंक में जमा किया, तो वो बैंक अभी भाग के चला गया। तो शेख साहब, इसमें कल क़यामत के दिन में क्या पकड़ होगी क्या? यानी आपका पैसा लेकर के भाग गई बैंक? आवाज तो सुना, नहीं, लेकिन सब सवाल पार्टी बिल्कुल का भी नहीं पैसा सुन सका। लेकर। तो आप भी उसमें काम करते थे? हाँ, हम एजेंट थे शेख साहब, वो पार्टी का पैसा जमा करते थे और हम उसको पैसा जमा करके बैंक में उसको स्लिप रसीद दे देते थे। हम पैसा घर में नहीं रखते थे, बैंक में लेके तो जमा उसका कर आपको देते। कमीशन वगैरह मिलता था? हाँ, उसका हमको मैंने बैंक से कुछ बेनिफिट देता था। शेख, जैसे लोकल बैंक्स वगैरह होती है ना, कि अपने एजेंट्स फैलाए रहती है कि कस्टमर पकड़ करके लाओ और पैसे जमा करवाओ, और फिर एक साथ लेकर के वो फुर हो जाते हैं वो लोग। तो हाँ वही सर। पूछ रहे हैं भाई ने कि इस तरह का मामला उनके साथ हुआ है, वो एजेंट थे
اور کئی لوگوں کا انہوں نے پیسہ लगوایا جی ہے, تو بالکل. کیا جی ان کا کیا معاملہ؟ دیکھیے یہاں پر جو چیز آپ کو دیکھنا ہے وہ یہ کہ وہ جو بینک کاروبار کر رہا تھا, کیا اس کا کاروبار کرنا جائز طریقے سے تھا یا ناجائز طریقے سے تھا. جی اگر وہ بینک ناجائز بنیادوں پر وہ بینک قائم تھا, اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے اس سے جڑنے میں, تو آپ غلط کرتے تھے. جی اس کا گناہ آپ کو ملے گا, آپ کو توبہ کرنا چاہیے اس کے لیے. اور اگر وہ بینک جائز بنیادوں پر کام کر رہا تھا, جو کہ ہمیں نہیں معلوم, واللہ عالم, آپ بہتر بتا سکتے ہیں, اگر وہ بینک جائز بنیادوں پر کام کر رہا تھا اور اس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے اور اس مدد کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم ملتی تھی, تو آپ کا وہ کام کرنا صحیح تھا, آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے. اب وہ بینک والا بھاگ گیا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ آپ جو کام کر رہے تھے آپ کی حد تک وہ کام صحیح تھا, کیونکہ وہ بینک والا ایک اچھا کام کر رہا تھا, لوگ پیسہ جمع کر رہے تھے, آپ ان کی مدد کر رہے تھے اور اس میں کچھ ان سے اجرت لے رہے تھے. تو یہ اسی بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ بینک والا غلط کر رہا تھا یا صحیح کر رہا تھا. عام طور سے لوگوں کو پتا ہوتا ہے, ایجنٹوں کو بہت سارے, کہ یہ سودی بینک ہے یا فراڈ بینک ہے, یہ غلط کاموں میں ملوث ہے, لیکن ان کو چونکہ اپنے کمیشن سے مطلب ہوتا ہے, اس لیے باقاعدہ طور سے اس بینک کا یا اس کمپنی کا پروموشن بھی کرتے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے ہرے باغات دکھاتے ہیں, سبز باغات دکھا کر کے ان کا کام ہوتا ہے کسٹمروں کو پھنسانا, اور اس کے بدلے میں انہیں ایک رقم ملتی ہے. تو اگر اس طرح کی صورتحال تھی تب تو غلط تھا, آپ اس کام میں شریک ہیں. اور اگر وہ بینک یا وہ کمپنی جائز بنیادوں پر کام کر رہی تھی تو آپ کا مدد کرنا صحیح تھا, وہ بھاگ گیا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. جی سجاد بھائی رات رات ڈبل والی تھی کیا وہ؟ ہاں ڈبل والے تھے شیخ صاحب جیسے. اور شیخ راتوں رات ڈبل کرنے والی تھی وہ کمپنی. نہیں رات ڈبل نہیں سکتا, مطلب جیسے سمجھ گیا میں, 10 وہ مدت رہتی ہے اس میں, لیکن شیخ وہ جیسے سہارا نہیں ہے شیخ صاحب, یہ جھوٹے اور بیوقوفی ہے, اور کئی جگہوں پر یہ معاملات ہوئے ہیں. نہیں یہ ڈبل والا نہیں سکتا, سہارا میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ بینک یا تو سودی ہے, سودی کاروبار کرتی ہے, یا وہ جو آدمی کمپنی ڈال رکھا ہے وہ غلط کاموں میں ملوث ہے, غیر شرعی کام کر رہا ہے, یا یہ بھی بہت سارے لوگوں کو پتا ہو سکتا ہے کہ یہ فراڈ ہے, آج نہیں تو کل کو یہ ڈوبے گا لے کر کے لوگوں کا پیسہ. اس کے بعد بھی ایجنٹوں کو اس سے مطلب نہیں ہوتا ہے, ان کو تو کسٹمر لانے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ فیصلہ آپ کیجئے کہ اس وقت جب آپ جس بینک یا کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے, کیا اس وقت آپ نے کسی مفتی سے پوچھا تھا کہ یہ جو کمپنی ہے کیا اس کے ساتھ میں تعاون کروں؟ اب جب وہ بھاگ گیا ہے لوگوں کا پیسہ لے کر کے, تو پھر آپ کو فکر ہو رہی ہے, حالانکہ یہ فکر اسی وقت ہونی چاہیے کہ بھائی کیا یہ بینک یا کمپنی کیا یہ جائز کام کر رہا ہے یا ناجائز. اگر ناجائز کر رہا تھا تو اس کی مدد کرنا غلط تھا اسی وقت. جی سجاد بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ہاں شیخ صاحب شکریہ, جزاک اللہ خیر. تھوڑا آپ ایسی سب چیزوں سے بچا کیجیے, آپ بہت ایسی سب چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ آسان ہاں کرے. شیخ صاحب جی چلیے, اللہ آپ کی مشکلوں کا آسان کرے. اصل میں ان کا اس سے پہلے بھی کچھ ایسی ہی ایک سوال تھا شیخ, اسی طرح کا, تھوڑا سا اس سے الگ, لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ پریشانی تھی. اس کے بعد اگلے ہمارے گیسٹ ہیں انصار احمد, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں انصار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی شیخ یہ جاننا چاہتے ہیں, فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو تھوڑی دیر لیٹتے ہیں وہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح حدیث میں ثابت ہے, فجر کی سنت کے بعد تھوڑی دیر تک لیٹنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا. لیکن ایک چیز یہاں پر بطور تنبیہ, جی کہیں پر بھی اگر آپ نے گھر میں پڑھی ہے سنت تو گھر میں, مسجد میں پڑھی ہے تو مسجد میں لیٹ سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لیٹنا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو,
اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ڈسٹرب ہو. تو کئی لوگ اس لیٹنے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سنت پڑھی 2 رکعت اور وہ 10 سیکنڈ کے لیے بس تھوڑا سا اپنا پہلو زمین پر ٹکایا اور اٹھ گئے. نہیں، یہ نہیں ہے. اس لیٹنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، اور ظاہر ہے لمبی لمبی نمازیں آدمی پڑھے گا تو اسے تھوڑے سے آرام کی ضرورت ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنت پڑھ کے تھوڑا سا لیٹ جایا کرتے تھے. تو آدمی اتنی دیر تک لیٹے کہ اس کے جو اعضاء ہیں ان کو تھوڑا سا آرام مل جائے. یہ نہیں کہ آپ لیٹے، جس طرح آدمی سجدہ کرتا ہے سجدہ کیا اور اٹھ گیا، اس کو یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ آپ لیٹیے، اتنا وقفہ دیجئے کہ تھوڑا سا آپ کے جسم کو آرام مل جائے. اور یہ سنت ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ مہجور بھی ہے. بہت سارے لوگ، بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. اس پر عمل ہونا چاہیے. جی 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 نہیں، انصار بھائی. یہاں پہ عمل ہوتا تھا. ایک عالم آئے تو انہوں نے منع کیا تو پھر رک گئے اس عمل سے. نہیں، اب دوسرے مجھے عالم سے نہیں معلوم کہ وہ عالم نے جو روکا، ہو سکتا ہے کوئی، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ غلط طریقے سے اس پر لوگ، جیسے مان لیجئے مسجد ہے، وہاں بھیڑ ہوتی ہے، وہاں درمیان میں جا کے کوئی لیٹ رہا ہے، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھائی لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے اور سنت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. تو جو ہے سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ حرام کا ارتکاب مت کیجئے. تو وہاں پہ ہم منع کر دیں گے. تو آدمی جگہ اور موقع محل دیکھ کر کے اس پر عمل کرے. لیکن شیخ اس کا مسجد میں ثبوت ملتا ہے لیٹنے کا اللہ کے نبی کا فجر کی سنت؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ سنت گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ سنتوں کا اہتمام گھر میں کیا جائے. جیسے اذان ہوئی، اذان کے بعد آپ وضو بنائیے، گھر میں سنت پڑھ لیجئے، اس کے بعد مسجد جائیے. سنت راتبہ جو ہے اس کو گھر میں پڑھ کے جائیے، یہ بھی سنت ہے. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر میں ہی پڑھتے تھے تو ظاہر ہے گھر میں ہی اس پر عمل کریں گے. اب اگر آپ مسجد میں جا کر کے پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں آپ کو اتنی جگہ ایسا موقع محل مل رہا ہے اس پر عمل کرنے کا، تو وہاں پر آپ عمل کر لیجئے. یہی تو مسئلہ ہے. مطلب وہ عالم نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ سنتیں پڑھتے تھے تو وہ گھر پہ آرام کرتے تھے، مسجد میں نہیں کیا انہوں نے. تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ گھر پر سنتوں کو پڑھنا بھی سنت ہے. اس سنت کو بھی زندہ کیجیے. جس طرح سنت کے بعد لیٹنا ہے. جی اکثر علماء کا مطلب عمل اسی پر ہے شیخ کہ گھر ہی پر ثابت ہے، مسجد میں ثابت نہیں ہے. کیونکہ میری ایک سیریز دن و رات کے اعمال، اس میں بھی میں نے اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ مسجد میں ہو یا گھر پر ہو آدمی لیٹ سکتا ہے. لیکن کئی لوگوں نے نکیر کی کہا کہ نہیں، اس طرح کا ثبوت ملتا ہی نہیں اللہ کے نبی سے. نہیں، سنیے بتا رہا ہوں. ایک میں قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں فقہ کے اندر، اس کو بہت سارے مسائل میں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کہ اس سے پہلے بھی شاید میں ذکر کیا ہوں کہ ما وقع اتفاقا لیس بدلیل. جو چیز اتفاقیہ واقع ہو وہ دلیل نہیں ہوتی ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں مداومت کے ساتھ، تو پھر آپ یہ کیسے دکھا پاؤ گے کہ آپ مسجد میں جا کر کے لیٹیں گے؟ جہاں سنت پڑھ رہے ہیں وہاں لیٹ رہے ہیں. آپ جہاں سنت پڑھو گے آپ وہاں لیٹ سکتے ہو. تو اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ بھائی آپ یہ ثابت کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد میں لیٹے، تو بھائی سنت آپ مسجد میں نہیں گھر میں پڑھ کے جایا کرتے تھے. تو آپ یا تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ بھائی گھر میں ہی سنت پڑھ کے جاؤ، مسجد میں پڑھو ہی نہیں. تو اصل سنت کے بعد لیٹنا ہے وہ کہاں پہ؟ جہاں پہ آپ نے سنت پڑھا. جی تو اس لیے فقہ کے جو یہ اسرار اور رموز ہیں ان کو سمجھیے. ظاہری مت بنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جس جگہ پر کیا اسی جگہ پر کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کرنا ہے. آپ نے وہ عمل جہاں پہ کیا وہیں پر تھے تو وہیں پر کیا. جی جزاک اللہ خیر شیخ، واضح ہے. جی انصار بھائی، امید ہے آپ کو واضح جواب مل گیا ہوگا شیخ سے. جی شکریہ. جی جزاک اللہ خیر بھائی، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد صاحب، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی بھائی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان ہے جس کی پڑھائی حرام کمائی سے ہوئی تو اس کی انکم کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جی شیخ سوال واضح ہے. یہی سوال تقریباً شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اگر جو ہے میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو، جی کہ اگر کسی آدمی نے پڑھائی کیا، چیٹنگ کیا، مان لیجیے امتحان میں بہت سارے چیٹنگ کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ مل جاتا شیخ ہے. ایک منٹ. جی بولیے جی محمد نہیں، بھائی. چیٹنگ نہیں کیا. نہیں دیکھیے حرام کیسا ہے نا پیسوں سے. محمد بھائی، تھوڑا سا آپ صبر رکھیں، شیخ اس بات پر بھی آئیں گے جو آپ کا سوال ہے. جی ٹھیک معافی ہے، آپ چاہتا ہوں. تھوڑا سا صبر رکھیں انشاءاللہ. جی 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 شیخ آپ کنٹینیو کیجیے شیخ. تو جیسے اگر کسی نے امتحان میں چیٹنگ کر کے سرٹیفکیٹ لیا، اس سرٹیفکیٹ سے اس کو نوکری ملی، تو جو اس کو نوکری ملے گی، تنخواہ ملے گی، کیا وہ تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر شریعت کے عمومی اصولوں کو دیکھیں گے کہ وہ آدمی جو کام کر رہا ہے اصل اس کام کی بنیاد پر اس کو تنخواہ مل رہی ہے. نوکری تو ٹھیک ہے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر ملی، لیکن کیا اس کو تنخواہ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر مل رہی ہے؟ نہیں. نوکری مل گئی، اب اس کو کام کرے گا تب تنخواہ ملے گی. تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا حقیقت میں سرٹیفکیٹ تو اس کا جعلی ہے، لیکن کیا وہ جو کام کرنے جا رہا ہے وہ کام کرنے کا اہل ہے کہ نہیں، اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے کہ نہیں. اگر اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے. اگر اس کام کا حق ادا کر پا رہا ہے، وہ کام کرنے کا اہل ہے، تو اس کی تنخواہ حلال ہے، گرچہ اس کی نوکری شروع میں اس نے دھوکہ دے کر کے نوکری حاصل کیا ہے، لیکن نوکری حاصل کرنے کی بنیاد پر تنخواہ تھوڑی مل رہی ہے. تنخواہ تو کام کرنے کی بنیاد پر مل رہی ہے. تو اگر وہ کام کو امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے. اب اسی جواب کو آپ اپنے سوال پر لے جائیے. کسی آدمی نے پڑھائی کیا حرام کمائی سے، ٹھیک ہے، اب وہ جا کر کے نوکری کر رہا ہے، تو نوکری تو جو تنخواہ ملتی ہے اس کو، اس تنخواہ کی بنیاد اس کا کام کرنا ہے. وہ کام کر رہا ہے تو اس کو تنخواہ مل رہی ہے. تو اگر وہ کام کو امانت داری سے کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کی یہ تنخواہ حلال ہوگی. لیکن جو فراڈ اس نے کیا ہے، جو فراڈ اس نے کیا ہے، اس کا گناہ اسے کانٹینیو ملے گا. اس لیے اسے توبہ کرنا چاہیے اور رجوع کی جو بھی شکل بنے اس طرح سے اس کو رجوع کرنا چاہیے. تو یہ اس کا جواب ہے. حالانکہ کچھ فقہا کو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ شدت اختیار کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور ان کی بات بھی بہت وجیح ہے کہ اگر ناجائز بیسس پر آپ نے وہ چیز حاصل کی ہے، ظاہر ہے حرام کمائی سے آپ نے پڑھائی کی، سرٹیفکیٹ حاصل کیا، تو وہ ساری چیزیں حرام ہیں. حالانکہ یہ بات تھوڑی سی سخت ہے، شریعت کے جو عام اصول ہیں ان کے موافق نہیں جاتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اگر وہ کام کا حق ادا کر پا رہا ہے تو اس کی وہ تنخواہ جائز ہے، کیونکہ تنخواہ نوکری ملنے کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے، تنخواہ کام کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے. کام کرنے کی وجہ سے مل رہی ہے. باقی اس نے جو غلط کام کیا ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا. اس کو ملے گا. بہت بہت شکریہ شیخ. جی بھائی آپ کا جواب آتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اسی طرح آپ ہمارے ساتھ جڑتے رہیے اور اسی طرح جو ہے i+TV سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیے. اگلے گیسٹ ہے عبداللہ، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ لیں شیخ سے. السلام علیکم شیخ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے جو خاندان زیادہ میں اہم ہو اس کو کر لیجئے. ٹھیک ہے شیخ. تو شیخ پہلا سوال یہ تھا، جو مین سوال یہی ہے عبداللہ بھائی. جی جی تو شیخ پہلا سوال یہ تھا کہ جو ہمارے بھائی صاحب تھے وہ جاب لگی، مطلب کافی سال کی محنت کے بعد جاب لگی شیخ ان کی. تو جس ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کی جاب لگی تو وہ کمپنی نے بولا کہ آپ کو ہم سے یہ میڈیکل انشورنس والا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا. بھائی صاحب نے بولا کہ سر یہ میں نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور کروا لیجیے، یہ پیسہ کہیں اور لگوا دیجیے. تو کمپنی نے کہا کہ یہ کمپلسری ہے، سرکاری رول ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا، یہ ہماری مجبوری ہے اور آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو جاب سے ہانڈ ہونا پڑے گا. اور شیخ انہوں نے نہ چاہتے بھی مجبوری میں کر لیا. اب شیخ وہ نئی جاب تو کچھ دن بعد ہی لے پائیں گے، تو کیا وہ پھر جاب کرنا صحیح ہوگا؟ جزاک اللہ خیر.
देखिए, इंश्योरेंस की जितनी भी शक्लें मौजूदा दौर में जितनी भी शक्लें हैं वो सब हराम हैं, इसमें किसी शको शुबहा की गुंजाइश नहीं है। और वो जवाज की शक्ल सिर्फ मजबूरी में बन सकती है, मजबूरी मतलब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अब क्या किसी आदमी के बारे में कहा जा सकता है कि दुनिया में काम करने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है? ये बहुत मुश्किल है। तो अब ये डिसाइड आप खुद करें कि क्या वो आपकी मजबूरी है। मजबूरी का मतलब ये नहीं होता कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, ये मेरी मजबूरी है। उससे कम अच्छी नौकरी में भी आपका काम चल सकता है, तो इसका मतलब वो आपकी मजबूरी नहीं है। तो बहरहाल जिस नौकरी में भी आपको हराम काम करने के लिए, उसमें ताउन करने के लिए कहा जाए, आपको उसको नहीं करना चाहिए, आपको जायज रास्ते तलाश करने चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तलाश करता है जायज रास्ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए बहुत सारे दरवाजे और रास्ते खोलता है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी अब्दुल्ला भाई, आपको कुछ पूछना है मजीद इसी सवाल पर? हाँ शेख, एडिशन ये करना था कि जितनी भी कंपनियां हिंदुस्तान में है वो सारी इंश्योरेंस करवाती अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा, इसीलिए वो मसला हो रहा है कि निकलना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल। तो अभी करना मतलब मजबूरी में कर रहे हैं, तो क्या सही रहेगा? नहीं, सुनिए, जितनी भी कंपनियां हैं उनके यहाँ इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहो तो लो, आप चाहो तो ना लो। आप मना कर सकते हो कि मुझे नहीं चाहिए इंश्योरेंस। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं, आप इंश्योरेंस अगर नहीं लिए, भाई इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो कंपनी को कुछ पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है कुछ। आप नहीं लोगे तो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसका फायदा होगा, इंश्योरेंस की वो रकम बचेगी। हाँ, ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जहां जो है कंपलसरी होता है कि नहीं, आप जो एम्प्लॉय है उसको इंश्योरेंस कराना ही है। अब अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, आप उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तब मजबूरी है आपकी। लेकिन आपके पास उसके अलावा भी रास्ते हैं तो मजबूरी नहीं है आपकी। जी अब्दुल्ला भाई, ये अपने हालात से आप इंसान खुद समझ सकता है। ठीक है शेख, मैं समझ गया। पूछ के मैं अगली बार आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी गेस्ट को शेख मैं ऐड कर लेता हूँ, वो काफी टाइम से सवाल कह रहे थे, इससे पहले भी वो ज्वाइन हुए थे। फरहान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप शॉर्ट में बिल्कुल अपना सवाल पूछ लें क्योंकि हमारा वक्त असल में खत्म हो चुका है। जी फरहान भाई। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, फरमाए। शेख, पतंग बनाना, काइट बनाना और उसका बिजनेस करना कैसा है, उसके बारे में, और जो हमारे मुसलमान भाई जो फेस्टिवल पे पतंग चगाते हैं उस बारे में भी थोड़ा वजाहत कीजिए। और शेख उसमें कितने लोग गुजर भी जाते हैं, गिर के पड़ जाते हैं, उसके बारे में भी कुछ। सवाल वाज़ेह है जी फरहान भाई, सवाल वाज़ेह है फरहान भाई। जी शेख। देखिए, पतंग जो है एक खेल है, पतंग एक खेल है, और किसी भी खेल को सही तरीके से भी खेला जा सकता है, गलत तरीके से भी खेला जा सकता है। उसका जायज इस्तेमाल भी हो सकता है, नाजायज इस्तेमाल भी हो सकता है। तो असलन तो वो जायज खेल है। अगर उसमें कोई नाजायज चीज अलग से ऐड ना हो तो वो जायज है। कोई भी खेल असलन जायज है जब तक उस पर शरीयत की कोई दलील ना आ जाए या उसके अंदर अलग से कोई नाजायज चीज ऐड ना हो जाए। अब अगर कोई आदमी पतंग उड़ाता है और जो है बहुत सारे वाजिबात छोड़ देता है पतंग उड़ाने के चक्कर में, अपना वक्त जाया करता है सिर्फ उसी में, तो हम कहेंगे ये हराम है। कोई आदमी क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट के चक्कर में नमाजें गवाता है, बहुत सारे मुहर्रमात का इर्तिकाब करता है या उस पर सट्टेबाजी करता है, तो हम कहेंगे हराम है। लेकिन फकत अगर सिर्फ खेलता है तो हम कहेंगे कि जायज है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इस्तेमाल जायज हो रहा है या नाजायज हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो किसी कौम का शिआर बन जाए कि फला मुनासबत से किसी कौम का वो शिआर है, तो अब इसमें तशब्बुह हो गया, तो हम वहां पे कहेंगे कि नाजायज है। जी जी, मेरी बात वाज़ेह है शायद? वाज़ेह है शेख। उसका ताल्लुक असल में त्योहार से भी है शेख। शिआर मींस पता नहीं, मतलब पहचान। और बिजनेस से कर सकते हैं, वो पतंग बेच सकते हैं, पतंग वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो आप जो है किसके लिए कर रहे हो। सर ये त्योहार तो नॉन मुस्लिम का ही है शेख।
समझिए। हाँ, तो देखिए जो नॉन मुस्लिम के त्योहार हैं, आम उनका ताल्लुक, त्योहार का ताल्लुक अकीदे से होता है, सिर्फ कल्चर से नहीं होता है, अकीदे से होता है, जो है दीन से होता है, यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें जिनका ताल्लुक कल्चर से भी होता है लेकिन वो उनकी पहचान होती है, और हमारी शरीयत में मुशाबहत से मना किया गया है। इसलिए हर वो चीज जिसमें मुशाबहत हो किसी भी तरह से, तो उससे हमको बचना है, उसको करना हमारे लिए जायज नहीं है। और वैसे भी देखिए, उमूमन पतंग ऐसा खेल नहीं है कि उसमें आपको कोई फायदा है, ना तो उसका कोई जिस्मानी फायदा है, ना तो उसका कोई ज़हनी फायदा है, वो सिर्फ वक्त का ज़िया है। इसलिए मेरी नसीहत आपको ये होगी कि आप इस इंडस्ट्री से दूर रहें, कोई और अच्छा इससे बड़ा करने की कोशिश करें। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी फरहान भाई, आपको जवाब हाँ मिल गया? शेख, शुक्रिया शेख। हाँ शेख, मिल गया जवाब। अक्सर लोग है ना यहाँ पे बिजनेस करते हैं शेख, इसलिए मेरा ये सवाल था। और आगे फेस्टिवल भी आ रहा है, और शेख वो गुजर जाते हैं उसके बारे में कुछ, जो गिर जाते हैं और गुजर जाते हैं उसके बारे। नहीं, गुजर जाने का जो मसला है वो तो गाड़ी से, कार से भी एक्सीडेंट होके गुजर जाते हैं, तो अब कार हराम थोड़ी हो जाएगा उसकी वजह से। जी 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 जी, ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त हो गया शेख, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह इसकी बेहतर जज़ा आपको दुनिया जज़ाकुमुल्लाह और खैरन, आखिरत में दे। बारकल्लाहु फीकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हम जो है उठा रहे हैं आपसे। अल्लाह ताला आपकी सेहत में, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, आमीन। आमीन आमीन इंशाअल्लाह कल आमीन। मुलाकात करेंगे शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सवालात किए। उम्मीद करते हैं आपको किताब व सुन्नत की रोशनी में तशफ़ी बख्श जवाबात मिले होंगे। आपसे गुज़ारिश है आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इसके अलावा जो हमारे iPlus TV के लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसमें भी ज़रूर जुड़ें। साथ ही साथ अपने दोस्त अहबाब को जुड़ने की कोशिश करें। जहाँ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दावत आप लोगों तक पहुँचे, आप भी इसमें हमारा साथ दें, और हमारी जो भी लिंक्स आप तक पहुँचती है, आप ज़रूर उसको अपने सारे ग्रुप्स में और अपने जहाँ कहीं भी आप उसको शेयर कर सकते हैं, आप ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम आपके रूबरू होंगे 8 बजे, आप ज़रूर आइएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जाने से क़ब्ल इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।